تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدر علی قدر حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب، صدر جمعیت علماء مہاراشٹر حضرت مولانا عرفان قاسمی صاحب، مبلغ دارالعلوم دیوبند مفتی محمد معیز الدین صاحب قاسمی، امیر شریعت مراٹھواڑہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام، ائمہ عظام، قابل احترام میرے بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، آج کے جلسے میں دو عنوان ہیں، ایک سیرت النبی، دوسرے اصلاح معاشرہ۔ سیرت النبی کو الحمدللہ ہم ایک ربیع الاول سے مختلف جگہ سن ہی رہے ہیں، لیکن روزانہ سنتے ہی رہیں، صرف ربیع الاول کے لیے خاص نہیں ہے۔ اور دوسرے اصلاح معاشرہ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر فرد اپنی اصلاح کر لے تو اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت پیش نہ آئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنی اصلاح سب سے مشکل کام، اور سب سے آسان کام ہے تنقید کرنا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے ایک سینری بنائی اور سینری بنا کر چوراہے پر رکھ دیا اور اوپر یہ لکھ دیا کہ اس میں جہاں کہیں خامی ہو وہاں پر نشان لگا دیجیے۔ اب شام ہوتے ہوتے وہ جو سینری تھی، اتنے نشانات کہ سینری نظر ہی نہیں آ رہی تھی نشان لگانے کا۔ سیم وہی سینری، جو منظر تھا وہی سینری انہوں نے دوسرے دن چوراہے پر رکھ دی اور اوپر یہ لکھ دیا کہ اس میں اگر کہیں خامی ہو تو اس کو درست فرما دیجئے۔ شام ہوتے ہوتے ایک نقطہ بھی نہیں لگا۔ کیوں؟ پہلا کام بڑا آسان تھا، صرف نشان لگانے کا تھا، دوسرا کام اصلاح کرنے کا تھا، درست کرنے کا، وہ بڑا تیڑی کھیر تھی، وہ نہیں جمتا۔ پھر اصلاح معاشرے میں بھی اتنی خرابیاں معاشرے کے اندر ہے، اگر ان کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائیں۔ میں صرف دو پوائنٹ پر مختصر انداز میں وقت دیا گیا، کوشش کروں گا کہ بات ختم کروں، جو بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کل جو نئی نسل میں ارتداد کی جو لہر چل رہی ہے، اور دوسرے شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں۔ دیکھیے، ہم نے جو آیت پڑھی آئی الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی بڑا دیندار ہے، وہ جا رہا مغرب کی طرف، اس کی اولاد جا رہی مشرق کی طرف۔ انہیں دو دنیا میں اگر وہ آگ کے الاؤ میں گرنے جا رہا تو اس کو بچاتے، اور اگر وہ اس کے طاقت سے زیادہ ہے، نوجوان ہے، تو اس کو اے تو بھی ذرا تو بھی ذرا، یہ نادان جو ہے آگ کے الاؤ میں گرنے کے لیے جا رہا، انہیں دنیا کے آگ کے الاؤ میں گرنے کے لیے جا رہا تو سب بچارے مل کر اس کو پکڑ رہے، اور جہنم کی آگ میں جا رہا تو اس کو بچانے کے باپ کو فکر نہیں۔ آج ہو یا گیا مسئلہ کہ ہر کوئی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہا، انجینئر بنانا چاہ رہا، پروفیسر بنانا چاہ رہا، لیکچرر بناؤ بھائی، کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں بنانا فرض کفایہ ہے، حتیٰ کہ عالم دین بنانا بھی فرض کفایہ، میں آپ کو بتاؤں۔
فرض عین نہیں ہے، لیکن دین کی بنیادی تعلیم دلوانا یہ فرض عین ہے۔ اگر اس کو ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا تو اللہ میں نہیں پوچھے گا ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں بنایا، لیکن سچا پکا مسلمان نہیں بنایا، دین کی بنیادی تعلیم نہیں دلوایا تو اللہ ضرور پوچھیں گے۔ آج مسئلہ یہی ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ جس گھر کے اندر وہ ڈاکٹر بنا رہا، انجینئر بنا رہا اور دین کی بنیادی تعلیم نہیں دلوا رہا، اس گھر کے مردوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ مردہ قبرستان جا کے کچھ نہیں کر سکتا، یہ مردہ گھر میں رہ کر بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ آج آپ پڑھائیے لیکن دین کی تعلیم دیجیے، بالخصوص جو لڑکیوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ آپ پڑھائیے لیکن اس پر واچ رکھیے، دیکھیے، اس کو دین کی تعلیم دیجیے، دیندار بنانا ضروری ہے۔ عورتوں کے تعلق سے ہوا یہ کہ مغرب میں جب اخلاقی اقدار سے آزادی کی ہوا چلی تو اس نے عورت کو گھر میں رہنے کو مصیبت سمجھا، اور اس کی دو خواہشیں تھی، ایک طرف تو وہ اپنی قانونی بیوی کی معاشی کفالت کو بوجھ سمجھنے لگا، اور دوسری طرف اس کی ہوسناک طبیعت قدم قدم پر اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ اس نے ایک عیارانہ حل نکالا اور وہ تحریک آزادی نسواں۔ کیا مطلب؟ عورتوں کو کہا گیا کہ تم قید میں ہو، تم جیل میں ہو، تم مقید اور محبوس ہو، آؤ باہر، بڑے بڑے مناصب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بڑے بڑے اعزاز دیکھو تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، دفاتر میں، بڑے بڑے ایوانوں میں تمہارے لیے بڑے بڑے عہدے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بیچاری دل فریب ناروں میں آ گئی اور گھر سے باہر نکل گئی تو اس کو کلرک بنا دیا گیا، پرائیویٹ سیکرٹری بنا دیا گیا، سیلز گرل اور ماڈل گرل بنا دیا گیا۔ پھر وہ عورت جس کے سر پر عزت و آبرو کا تاج تھا، پھر وہ عورت جس کے گلے میں عفت پاک دامنی کا ہار تھا، وہ تجارتی منڈیوں کے اندر ایک شو پیس بن کر رہ گئی جو مردوں کی تھکان اتارنے کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ عورت اگر گھر میں کام کاج کرے، خدمت کرے، کھانا پکائے تو آج کے فیشنیبل دور میں قدامت پسندی ہے، اور اگر وہی عورت ایئر ہوسٹس بن کر مسافروں کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بن کر خدمت کرے تو یہ جدت پسندی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو چل گیا اس کو گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ اصل میں کیا ہو گیا؟ اس سے فیملی سسٹم ختم ہو گیا۔ باپ بھی آفس میں جا رہا ہے، ماں بھی آفس میں جا رہی کمانے کے لیے، اب باپ کی بھی جو ہے وہ آفس پارٹی اور ماں کی بھی آفس پارٹی۔ اب جو چھٹی کے بعد تو بچوں نے بولے کہ اپن کائی کو رہنے کا، تو بچے اپنے دوستوں کے ساتھ، بچیاں اپنے دوستوں کے ساتھ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ساتھ وہ بھی پکنک منانے نکل گئے، اور وہ بھی جو ہے رنگ رنگیلی منانے نکل گئے۔ فیملی سسٹم ختم ہو گیا۔ روس کا سب سے آخری جو صدر تھا میخائیل گورباچوف، اس نے ایک کتاب لکھی اسٹیٹس آف وومن، عورت کا مقام۔ اس نے صاف اعتراف کیا کہ ہم نے عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا، معاشی فوائد تھوڑے سے ہوئے، نقصانات بہت زیادہ ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں، ایک تحریک چلا رہا ہوں کہ جس عورت کو گھر سے باہر نکال دیا گیا تھا اس کو پھر گھر میں لے کر آیا جائے تاکہ اس کو محفوظ کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر یہی لہر چلتی رہے گی تو ایک دن ایسا طوفان آئے گا کہ پھر پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ تو اسلام نے کہا تھا۔ اسلام میں عورت پر معاشی کفالت نہیں ہے، شادی سے پہلے باپ پر اس کی معاشی کفالت، شادی کے بعد شوہر پر، شوہر کا انتقال ہو جائے تو اولاد پر، اولاد نہ ہو تو پھر باپ، بھائی، چچا پر۔ یہ چیزیں اسلام میں معاشی کفالت، معاشی ذمہ داری عورت پر ڈالی نہیں۔ اسی لیے اپنی بچیوں کی حفاظت کیجئے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو مرتد ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار وہ لڑکے لڑکیوں سے زیادہ ماں باپ ہے۔ ہم کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ آپ کے بچے ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، لیکن ایک مسلمان ضرور بنے۔ اگر وہ مسلمان بن کر سب بنتی ہے تو بنے، اور اگر اسلام کو چھوڑ دیتی ہے تو ایسے ہزاروں ڈاکٹریٹ اور ایسے ہزاروں انجینئرنگ کی ڈگریاں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری بات مختصر انداز میں
میں یہ کہوں گا کہ شادی بیاہ کی جو باتیں ہیں، دیکھیں شادی کے دو بڑے فائدے قرآن نے بیان کیے. ایک تو یہ کہا کہ اس سے سکون ملتا ہے، اور دوسرے کہا کہ اس سے مالداری ملتی ہے. دو آیتیں کیا ہیں؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. شادی کیوں کرنا؟ سکون کے لیے، چین کے لیے، پیس. اور دوسرے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. بے نکاح جو ہے، باندی غلام ہو، نکاح کر دو. اگر یہ تنگ دست ہے، لاچار ہے، اللہ اپنے فضل کو مالدار کر دے گا. اب مولانا کہاں مالداری اور سکون؟ جب سے شادی کیا سکون غارت. قرآن کے بات غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ہم نے سنت کو، نکاح کی سنت کو سنت کے مطابق کرنا چھوڑ دیا. سنت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی جو شادی کی، چند صحابہ کرام، حضرت انس سے کہا جاؤ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان، طلحہ، زبیر اور چند انصاری صحابہ کو بلاؤ. آپ نے خطبہ دیا، نکاح ہو گیا، چھوارے تقسیم ہو گیا اور کچھ نہیں. خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آسمان سے گھوڑے آتے، ہاتھی آتے، اونٹ آتے، فرشتے آتے، دھوم دھام سے شادی ہوتی. لیکن جیسے مفتی محیط صاحب نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اسوہ تھا. آپ نے نمونہ بتا دیا. آپ کو بتا دوں حضرت ابو درداء کے پاس ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی آئے. دیکھو واقعہ غور سے سنو اور کیسے نکاح ہوتے تھے صحابہ کے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بھائی بنو لیس میں فلاں لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم چل کر وہاں پیغام میرا وہاں پہنچا دو. کہا چلو چلیں گے. کہا کہ اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، میں اس کو ذریعہ بن جاؤں گا. اب حضرت ابو درداء سلمان کو لے کر چلے کہ بنو لیس کی لڑکی پر پیغام دیں گے حضرت سلمان کا. اب ان کو باہر کھڑا کیا اور اندر گھر میں گئے اور ان سے بات کی کہ دیکھو حضرت سلمان فارسی آئے ہیں اور ان کے یہ مناقب ہے، یہ فضائل ہے. اللہ کے رسول نے کہا سلمان منا اہل البیت، ارے سلمان تو ہمارے اہل بیت کے ایک فرد ہے، یہ مناقب ہے. اور انہوں نے آپ کی فنا لڑکی پر پیغام دیا، میں وہ پیغام لے کر آیا ہوں. اب سنیے کیا کہا. انہوں نے کہا سارے مناقب، سارے فضائل سر آنکھوں پر، لڑکی تو نہیں دیں گے. لڑکی تو نہیں دیتے، ان کو نہیں دیتے. ہاں سنو ذرا، ہاں اگر آپ راضی ہے تو ابھی اسی وقت اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، یہیں پر اس لڑکی کا آپ سے نکاح کروا دیتے. اب حضرت ابو درداء تو بالکل ششو پر پڑ گئے. میں پیغام لے کر آیا کس کا، اور یہ کس کو کہہ رہے. خیر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بہت سیدھے سادے لوگ تھے، کہا بسم اللہ. کیا کہا؟ بسم اللہ. اب وہاں پر خطبہ ہوا، ایجاب و قبول ہو گیا. وکیل گواہ وہاں کر جو ہے وہ وکیل تو ضرورت نہیں پڑی، وہ گواہ تھے، وہاں دو گواہ ہو گئے، نکاح ہو گیا. اب حضرت سلمان باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا جواب لاتے. اب باہر آئے تو کہا کہ میں کیا کہوں، بڑی شرم آ رہی ہے مجھے کہ میں آپ کو بیان کروں. کہا کیا ہوا کیا؟ کہا بڑا شرمندہ ہوں، بڑا شرمسار ہوں، کہنے کی ہمت. ارے بھائی تم کہو گے، بتاؤ گے تو ہی معلوم ہوگا مجھے. تو کہا کہ دیکھو گیا تھا پیغام لے کے آپ کا، انہوں نے کہا ان کو تو نہیں دیتے، تم راضی ہے کیا؟ ابھی بسم اللہ. میں نے بسم اللہ کر دیا، میرا ہو گیا. تو کہا کہ میں زیادہ مستحق ہوں کہ میں آپ سے شرماؤں کہ وہ لڑکی جو آپ کی مقدر میں لکھی ہوئی تھی، پیغام میں نے بھیجایا، گلے لگا کر ان کو خوب خوب مبارکباد دی. کتنا آسانی سے. نیا جوڑے کی ضرورت پڑی، ہار کی ضرورت پڑی، کچھ نہیں. قربان جائیے رحمت اللہ علیہ، ایک ہی چیز ضروری ہے اور وہ ہے مہر. کہا نہیں دے سکتے تم نقد تو تم ادھار مان لو، معجل تو معجل. تو میرے بھائیوں لڑکی والے پریشان آج کل یوں ہیں کہ لڑکی والے بڑے ہوشیار ہوتے. یہ ابو درداء کے واقعہ سنا تو وہ کرتے نہیں. وہ کہتے کہ بھائی جب لڑکے والے جاتے، لڑکے والے پوچھتے کہ بھائی تمہاری کوئی ڈیمانڈ ہے؟ نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں. کوئی ڈیمانڈ ہوں گی؟ نہیں کوئی ڈیمانڈ، بس جیسا چل رہا ویسا کر کے دو. جیسا چل رہا، چل رہا تو کار کا بھی چل رہا، فور ویلر کا چل رہا، کیا ہو چل رہا دو. ارے بھائی ہم نہیں دے سکتے، ہم لڑکی والے بڑے، فور ویلر کہاں سے دیں گے؟ نہیں دیتے، نہیں دیتے، کہاں سے دیں گے؟ سنو پھر، نو کار نو پیار.
تو لڑکی سے شادی کر رہا کہ کار سے شادی کر رہا؟ تو شادی کس سے کر رہا؟ اور آج کل کار کو بھی لڑکی بنا کے دوپٹہ بھی اڑا دے رہے، پھولہار بھی بنا دے رہے. وہ پہلے دلہن کو دولہا اٹھا کے لے آتا تھا، اب یہ کار دلہن دولہے کو اٹھا کے لے آ رہی. اور کیا ہوتا؟ ڈیمانڈ کیسے کرتے کہ جگر کا ٹکڑا بھی دے دو، جوڑے کا کپڑا بھی دے دو، رہنے کو جھوپڑا بھی دے دو، اللہ میاں صحیح کھوپڑا بھی دے دو، ساری چیز مانگتے تھے. صوفہ سیٹ بھی دے دو، ڈنر سیٹ بھی دے دو، لیمن سیٹ بھی دے دو. ایک ہی دن سیٹ بننا چاہتا تو؟ میرے بھائیوں، آج ہاں لڑکی والے یہاں پریشان، سعودیہ میں دیکھو لڑکی والے پریشان. اب وہاں پر کیوں؟ اب ہم جب پڑھ چکے ہیں تو کبھی کسی جوان سے پوچھا کہ شادی کا کیا مسئلہ ہوتا، کہنے لگے کہ شقہ مفروشہ، بعدين سیارہ کبیرہ، وبعدين 100,000 ریال نقداً، مہر 1,00,000 ریال ہونا، اور فلیٹ ہونا، اور نئی کار شو روم کی ہونا. اب 1,00,000 ریال کم از کم ہے. اچھا ایک بات ہے، تو حکومت چاہتی کہ مہر کی رقم کم ہو، تو حکومت کا جو فارم ہوتا ہے اس میں تو 5,000 ریال سے زیادہ نہیں باندھ سکتی. 5,000 ریال تو اس پر لکھیں گے، 95,000 تم نے الگ سے دے دینا کم از کم. اور 1,00,000 ریال بولتے 20 لاکھ. انہیں ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا آپ کے یہاں شادی کتنے میں؟ میں نے کہا لاکھ میں ہوتی، 50,000 میں ہوتی، 25,000 میں ہو جاتی. ایک بہت حساب سے 25,000 کی اتنے ریال ایک ہی مطلب میں 4 شادیاں کر لوں گا. بولے میں تو یہاں لڑکی والے پریشان، وہاں لڑکے. دیکھو جب دین سے ہٹ جائیں گے، سنت سے ہٹ جائیں گے تو یہ پریشانی آئے گی. بس میں بات کو لمبی نہیں کر رہا، میرا وقت ختم ہو گیا. میں نے جو لڑکیوں کے ارتداد اور شادی کے 2 موضوع لیا، دراصل بات یہ ہے کہ اولاد کی جو بنیاد ہے، بنیاد، اور بنیاد کو بنیاد کی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بنیاد ہے شادی. یہیں پر سنت کے مطابق کرو، اولاد دیندار پیدا ہوگی. یہیں پر گڑبڑ ہو جائے گی تو پھر گڑبڑی چلتی رہے گی. میرے بھائیوں، اسی لیے بہت ساری خرابیاں ہیں. شادیاں ایک دم سنت کے مطابق اور سستا کرو. شادی سادی ہوتی ہے، قابل مبارکبادی ہوتی ہے، خانہ آبادی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.